جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کے خدمت میں حاضر ہے، اور اس دفعہ بڑے شارٹس پہن کے بعد یعنی ایک دن کے بعد ہی اگلے ویلاگ کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے۔ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کا جو حالات ہے وہ اس طرف اور اس جگر میں دوبارہ سے جا رہے ہیں، دوبارہ سیاسی گرما گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے، سیاسی حدت میں اضافہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے ویلاگ کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں، اور دل کی بات آپ سے اس میں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میں اچھا پیغام بھی دیتا ہوں جو ڈیفینیٹلی نیوٹرل نوعیت کا ہوتا ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہوتا، اوورآل معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ جی تو آج کا جو ویلاگ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ گزشتہ رات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے الیکشن ون کیا، بہرحال ایک متنازع سی صورتحال میں ون کیا، یہ ورڈ کہنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں، متنازع، اور وہ متنازع کیوں وہ میں کل کے ویلاگ میں بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس میں سارا قصور پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کا، اور ذمہ داری عدلیہ پہ آتی ہے۔ جی عدلیہ نے جو لاسٹ ٹائم خام ایک قانونی معاملوں میں ٹانگ اڑائی، میں نے کل بھی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کی تک نہیں تھی، وہ چیزیں عدلیہ کے دائرہ کار سے باہر کی تھیں۔ تو آج کا ویلاگ میں صرف اسی والے سے کروں گا۔ آج عدلیہ نے جی پھر ایک بڑی فضول قسم کی ججمنٹ دے دی ہے، انیشیل ججمنٹ، یعنی کہ ریمارکس کہہ لیں کہ جی جو حمزہ شہباز ہیں وہ ابھی بھی عبوری وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی کہ وہ بس ضرورت کے کام کریں کہ ٹھیک ہے جی ایک وزیر اعلیٰ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی خاص اسٹیپ نہیں لے سکتے۔ فار ایگزامپل وہ کسی وزیر وغیرہ کو اس وقت کابینہ میں شامل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ میں ونس اگین یہ بات یاد کراؤں گا کہ بھائی یہ چیزیں جو حکومت سازی ہے، حکومت بنانا اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ بھی چل رہے ہوتے پروسیجرز، وہ عدلیہ کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ عدلیہ کے دائرہ کار میں صرف وہ تب آئیں گے اگر کہیں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس میں ایک فریق جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منرف جو ارکان ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اس وقت، یعنی کہ 25 ارکان جو ہوئے تھے منرف، وہ منرف ویسے بھی ہو جانے تھے، عمران خان کے پاس رائٹ تھا انہیں منرف کرانے کا، وہ کراستے تھے۔ عدلیہ نے وہاں پہ غلط کام کیا کہ یہ کہہ دیا جی کہ ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوا۔ یہ بالکل عدلیہ نے غلط کام کیا، غلط تشریح کی، اور یہ اسی غلط تشریح کا کل ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھایا مسلم لیگ نون نے اور اتحادی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی سمیت، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی عدلیہ یہ کہہ رہی ہے، تو اب بھی چودھری شجاعت حسین نے پہلے نوٹیفائی کر دیا کہ جی ووٹ نہیں دینا اس کو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو، تو اس لیے ٹھیک ہے جن لوگوں نے اب ووٹ دیے ہیں وہ ان کے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اسی طرح حمزہ شہباز کا وہ الیکشن جو ہے جس کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا تھا، وہ نل اینڈ وائڈ نہیں ہوتا۔ آپ ماضی میں نہیں جا سکتے کہ اس دن کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے، نہیں بھائی اس دن کے ووٹ کاؤنٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد ضمنی الیکشن ہونا تھا، ٹھیک ہے سب کچھ ہونا تھا، لیکن اس طرح دوبارہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن نہیں بنتا تھا۔ ہاں تحریک انصاف چاہتی اور ان کا حق تھا، وہ اور کاف لیگ مل کے تحریک عدم اعتماد لا سکتے تھے، یا وہ حمزہ شہباز کو کہتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس کے قرارداد پہ وہ آدھے سے زیادہ اسمبلی کے سائن شو کر دیتے کہ دیکھیں جی آدھی سے زیادہ اسمبلی نے اپنے سگنیچرز کر دیے، تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بے اعتماد کا ووٹ دوبارہ میں، یہ طریقہ کار بنتا ہے، یہ تو اڈاپٹ ہی نہیں ہوا۔ اب پھر عدالت جو ہے وہ اس طرح کے اختیار کر رہی ہے۔ تو آج کا ویلاگ چلے، یہ میں نے صرف ایک سیاق سباق بتا دیا۔ ویلاگ آج کا یہ ہے کہ ریاست کے تمام ستونوں کو اب اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہوگا، تمام کو، تبھی یہ ملک سیدھا ہوگا۔ اور ریسنٹلی آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہے ماشاءاللہ، میرے سے بہت جو زیادہ تجربے کار اور بہتر نالج رکھنے والے تجزیہ نگار اور ویلاگرز ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں میڈیا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں اس کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی ہی ہے، اس کے علاوہ سیاستدان بھی اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک طرح سے حصہ ہے۔ یہ بالکل بات صحیح ہے، یہ سارے بیسیکلی کہہ لیں کہ ریاست کے مختلف ستون ہیں اور اس میں عدلیہ بھی آتی ہے۔ تو دیکھیے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن بعد میں ان غلطیوں کو صحیح کیا جاتا ہے۔ میرے وہ ناظرین جو ابھی ذرا ینگ ہے، جن کو ماضی کا اتنا ادراک یا اس وقت وہ اتنے کہہ لیجئے کہ بڑی عمر کے نہیں تھے کہ چیزوں کو سمجھ سکتے، ان کے لیے آج بتاتا ہوں کہ نواز شریف جو سب سے طاقتور وزیر اعظم تھے، وہ یہ 2013 سے 2018 کے ٹینیور میں نہیں تھے، وہ تھے 1997 والے ٹینیور میں، جب 99 میں بالآخر ان کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ نواز شریف اتنے اسٹرانگ وزیر اعظم تھے کہ نواز شریف نے اس وقت جنرل جہانگیر کرامت جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان سے استعفیٰ لیا، اور وہ استعفیٰ دے کے چلتے بنے، پریزیڈنٹ سے استعفیٰ لیا۔ جی اتنا طاقتور آپ نے وزیر اعظم کو بھی دیکھے ہیں کہ ٹرائیکا میں سے تو 2 ہیں وہ ریزائن کر کے چلے گئے، تیسرے تو نواز شریف خود ہی تھے، اور نواز شریف بہت طاقتور تھے، اور ان کے ساتھ عدلیہ نے ٹکر اس وقت لی۔ اس وقت اصل میں یہ جو
ایک غلط قسم کا ایکسٹرا کیا اسے کہنا چاہیے عدالتی محرکات شروع ہو جاتے ہیں جو اس وقت سے شروع ہوئے تھے. جسٹس سجاد علی چاہتے چیف جسٹس تھے, نواز شریف سے بغض رکھ کے بیٹھ گئے. ان کو بڑا سمجھایا, ان کو آرمی نے بھی اس وقت میسیج دیا, لیکن نہیں, وہ بازی نہیں آ رہے تھے. وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے پر تلے ہوئے تھے. تو نواز شریف نے پھر جہانگیر کرامت کے تھرو ان سے 2 دن کا ٹائم لے لیا. 2 دن کے لیے عدلیہ اپنا وہ پروسیڈنگ میں رک گئے اور نواز شریف نے چیف جسٹس کو ہی اتروا دیا. وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے کہ کیسے اتروایا تھا. کوئٹہ بینچ کے 2 جو جج صاحبان تھے سینئر, انہوں نے ان کے خلاف ایک مرتبہ قرارداد پیش کر دی. چیف جسٹس صاحب جسٹس سجاد علی شاہ جو نواز شریف سے شدید بغض رکھتے ہوئے ان کو گھر جانا پڑ گیا تھا. لیکن اسی دوران کہیں یہ بھی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ پہ ایک اٹیک بھی ہو گیا تھا, اور اس میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت شامل تھی, جس میں طارق عزیز مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور اختر رسول صاحب یہ بھی شامل تھے. اور پھر یہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہو گئے تھے, اور کافی عرصے تک پھر ان کو سیاست سے باہر بیٹھنا پڑا تھا, سیاسی ماحول سے باہر رہنا پڑتا. اس دوران پرویز مشرف نے مارشل لا بھی لگا دیا تھا, آپ جانتے ہیں. جی, نواز شریف نے غلطی کا ازالہ اس طرح کیا کہ جب پرویز مشرف نے انتقامی اور کیا کہنا چاہیے ناجائز و ظلم والی کارروائی شروع کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف, تو پھر اس میں آپ جانتے ہیں تمام سیاستدان آگے آئے, اور جس طرح انہوں نے عدلیہ بحالی کی تحریک چلائی وہ ایک شاندار تاریخ کا حصہ بن گئی. وہ ایک بہترین مثال ہے. تو یوں نواز شریف اور ان کی جماعت نے اس دھبے کو دھویا, اپنی اس غلطی کا ازالہ کیا, اور بلا شبہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کرانے میں کلیدی کردار مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا رہا, بلکہ نواز شریف صاحب کا سب سے زیادہ کردار ہے. بہرحال اس میں سب لوگ شامل تھے. علی احمد کرد صاحب بھی شامل تھے, قاضی حسین احمد صاحب بھی شامل تھے, اعتزاز حسن صاحب بھی شامل تھے, تمام جماعتیں شامل تھیں. اس کی شاباشی سب کو جاتی ہے, میں کیوں ایسی بات کسی ایک کی کروں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے عزت نواز شریف کو سن دی اور نواز شریف نے اس دھبے کو دھو دیا. تو بات یہ ہے کہ جو آج عدلیہ کر رہی ہے, عدلیہ غلط کر رہی ہے, یہ اپنے کردار پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. آج تو یہ نسبتاً پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دیتے پائے جاتے ہیں, اور ہر بینچ انہی مخصوص ججوں کا بن رہا ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے, جن کے اوپر یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہے. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اپنے ادارے کی آپ ساتھ کو بحال کریں. آپ بہت بہت غلط کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف صرف آپ کا ایک ڈیسیژن سامنے آیا جو آپ نے عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ڈیسیژن دیا کہ جی میری وہ اسمبلی توڑنے والا اقدام غلط تھا, اور در حقیقت وہ طریقے عدم اعتماد کو ٹالنے کا اقدام بھی غلط تھا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ ہر چیز کو میرٹ پہ دیکھیں, اور آپ بلا وجہ آئینی معاملات میں دخل نہ دیں, اس ملک کو چلنے دیں. بعد میں افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی غلطیاں کی اور اپنی بنی بنائی عزت کو مٹی میں ملا دیا. آپ یہ نہ کریں, یہ میری درخواست ہے. میرٹ پہ چیزوں کو دیکھیں اور آئینی معاملات میں مداخلت نہ کریں. تمام اداروں کو کام کرنے دیں اور آپ بھی کام کریں, اور تمام ادارے ایک دوسرے کی عزت کریں, سیاستدان بھی عزت کریں, عدالتوں کے فیصلوں کو مانیں. لیکن اگر عدالتیں اسی طرح کا کام کرتی رہیں گی تو پھر یہ ہے کہ پھر ان پہ انگلیاں اٹھیں گی, ان کے فیصلوں پر انگلیاں اٹھیں گی. ویورز آج کے لیے اتنا ہی. میں تو یہ درخواستیں کر سکتا ہوں. امید ہے کہ جو مسند اقتدار لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بائے بائے.